बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल क़द्र और मुक़र्रब तरीन पैगम्बरों में से एक हैं, जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त के खिताब से नवाजा गया। तकरीबन 4000 साल कबल इराक के शहर बाबल में पैदा हुए। 3 बड़े मज़ाहिब यानी यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के अजीम पैगम्बरों में से एक हैं। यहूदी और ईसाई भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा मानते हैं। मज़हब इस्लाम में इनको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। मुहतरम नाज़रीन, कुरान करीम की 14वीं सूरत सूरह इब्राहीम इन्हीं के नाम से है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उन्हें इमामुन नास के लक़ब से पुकारा है और कई मरतबा हनीफ भी कहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आप अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तौहीद की दावत फैलाने के लिए मबूस फरमाया। मुहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का एक अजीब वाक़या सुनाएंगे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने क्यों और कैसे आग में डाला था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैसे बचाया था, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिए। इस चैनल पर आपको बिलखासूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलआमूम दुनिया भर की मुनफरिद तारीखी मालूमात पर मबनी वीडियो मिलती रहेगी। मुहतरम नाज़रीन, बाबल और इसके आसपास के इलाकों में नमरूद की बादशाही थी, जो कि एक बहुत ताकतवर, मुतकब्बिर, जाबिर और बुतपरस्त हुक्मरान था। कहते हैं कि सर पर ताज सबसे पहले नमरूद ही ने पहना था। ये बदौर ताकत राया से अपनी पूजा करवाता था। नमरूद बादशाह को सूरज देवता का बेटा समझा जाता था। नमरूद के फैसले को अल्लाह ताला के फैसले समझे जाते थे। नमरूद की परस्तश की जाती थी और दरबार शाही में नमरूद को सजदा किया जाता था। इस मुल्क में सितारा परस्ती, अरवाह परस्ती भी उनके अकायद में शामिल थी। 3 वक्त सितारों की पूजा की जाती थी। इस कौम का यह अकीदा था कि हर सितारे में एक रूह आबाद है और रूह नेक या बुरी भी होती है। बुरी रूहों के बारे में उनका गुमान था कि नज़र व नियाद और चढ़ावे देने से खुश होती है। नेक रूहों को खुश करने के लिए रक्स व सुरूर और गाना बजाना उनका मामूल था। बहुत ज़्यादा माबूद और बूत मंदिरों में रखे हुए थे। रोज़े देने वाला, बारिश बरसाने वाला, औलाद देने वाला, तंदुरुस्ती अता करने वाला और मुख्तलिफ हाजात के लिए अलग अलग बुत थे। मुहतरम नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले बादशाह नमरूद ने ख्वाब देखा कि आसमान पर एक बड़ा रोशन और खूबसूरत सितारा नमदार हुआ और उसकी रोशनी में चांद, सूरज और लाखों सितारों की रोशनी बेनूर होकर रह गई। सुबह हुई तो नमरूद ने शहर के तमाम बड़े काहनों और नजूमियों को दरबार में तलब करके अपना ख्वाब सुनाया और ताबीर मांगी। नजूमियों ने ताबीर बताई कि इस शहर में अनकरीब एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी बादशाही के ज़वाल का सबब बनेगा और हमारे खुदाओं के मुकाबले में एक खुदा और उसके दिन का प्रचार करेगा। नजूमियों की इस खबर ने नमरूद को सख्त परेशान कर दिया। चुनांचे उसने फौरी हुक्म जारी किया कि जो बच्चा भी पैदा हो उसे फौरी कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से अलग रखा जाए। बादशाह के हुक्म पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया और बाबल की सरजमीन नवज़ायदा बच्चे के खून से सुर्ख हो गई। चुनांचे नमरूद के हुक्म पर लाखों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीर इलाही को कौन टाल सकता है। मुहतरम नाज़रीन, अभी नमरूद के हुक्म को कुछ ही वक़्त गुजरा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक़्त करीब आ गया। अज़र और उनकी बीवी को अपनी औलाद का खून किसी सूरत में कबूल न था, लिहाजा दोनों ने उसे चुप कर पालने का फैसला कर लिया और बच्चे की पैदाइश से पहले बाबल के पहाड़ों के दरमियान एक गार तलाश कर लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने उस गार में बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द करके घर वापस आ गई। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर किए और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ दूसरे दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलने आई तो देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने दाएं हाथ का अंगूठा चूस रहा था और अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के अंगूठे मुबारक से दूध जारी किया था। अल्लाह ताला की शान कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन में इतने बढ़ जाते जितने दूसरे बच्चों की ग्रोथ महीने में होती है। बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि 7 बरस की उम्र तक आप अलैहिस्सलाम ने इस गार में परवरिश पाते रहे और आखिरकार वालिदैन ने आप अलैहिस्सलाम को घर ले आए। मुहतरम नाज़रीन,
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے صراط مستقیم پر رکھا تھا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ سورۃ الانبیاء۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سن شعور کو پہنچے تو ہر طرف بت پرستی اور ستاروں کی پرستش ہو رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ پتھر کی مورتیاں میرا باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، اور جس طرح اس کا دل چاہے ناک، کان، آنکھیں اور دیگر اعضاء تراش لیتا ہے، پھر یہ بت مندروں میں اونچے چبوتروں پر رکھ دیے جاتے ہیں، جہاں بادشاہ اور ارباب اقتدار ان بے جان مورتیوں کے سامنے اپنے حاجتیں پیش کرتے ہیں اور انہیں سجدہ کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نور فراست سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ بت سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، اور نہ کسی کی بات کا جواب دے سکتے ہیں اور نہ کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ یہ فکر کرتے تھے کہ اتنی بڑی کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے، ہر شے ایک قاعدے اور ضابطے کے ساتھ حرکت میں ہے۔ کون ہے جو مقررہ وقت پر دن طلوع کر دیتا ہے؟ کون ہے جو دن کے اجالے کو رات کی تاریکی میں بدل دیتا ہے؟ وہ ہستی کون ہے جو درختوں پر پھل پھول اگاتی ہے؟ کون ہے جو بارش برساتا ہے؟ وہ قادر اور مخیط ذات کون ہے جس کے اشاروں پر کائنات کا ہر فرد، کائنات کا ہر جز اور ہر ذرہ اپنے اپنے دائرہ کار میں متحرک ہے؟ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو بت تراشتے اور ان کو پوجتے دیکھا تو ان سے سوال کیا، یہ کیا ہے؟ والد نے کہا، یہ ہمارے خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، یہ کیسے خدا ہے کہ جن کو آپ پتھر کے ٹکڑوں سے تراش رہے ہو؟ ایک دن والد نے انہیں ایک ٹوکرے میں بہت سے بت رکھ کر دیے کہ انہیں بازار لے جا کر بیچ آؤ۔ والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ ٹوکرا لے کر بازار پہنچ گئے اور آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور اپنے ان خداؤں کو خرید لو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ لوگ جمع ہوتے، اپنے خداؤں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو تعجب سے سنتے اور آگے بڑھ جاتے۔ بازار جانے کا یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔ جب ایک بت بھی نہ بکا بلکہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایتوں کے انبار لگائے تو ادر نے انہیں بازار بیچنا بند کر دیا۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا عید کا دن قریب آیا تو پوری قوم شہر سے باہر جا کر عید کی خوشیاں منانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ لے چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ دراصل وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ جب کوئی نہ ہو اور وہ سب سے بڑے عبادت خانے میں رکھے بتوں کو مسمار کر سکیں۔ چنانچہ لوگوں نے عید کی صبح سب سے پہلے اپنے بتوں کو سجایا، پھر حسب روایت ان کے آگے طرح طرح کے کھانے سجائے۔ ان میں روایت تھا کہ میلے سے واپس آ کر اس کھانے کو بڑے احترام سے کھاتے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر سب لوگ شہر سے باہر میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لیے ایک بہت بڑے بت خانے ہیکل میں داخل ہو گئے۔ قوم کا سب سے مقدس دیوتا باطل خداؤں کا سردار مانا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں موجود پتھر اور لکڑی سے بنائے گئے دیوتاؤں کے سامنے پلوں، کانوں اور مٹھائیوں کے انبار رکھے ہوئے تھے جو لوگوں نے چڑھاوے کے طور پر نظر کیے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مورتیوں کو مخاطب کر کے کہا، یہ سب کچھ تمہارے لیے رکھا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کہا، میں تم سے مخاطب ہوں، تم میری بات کیوں نہیں سنتے؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لے کر ان سب کو چھوڑ دیا اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر واپس چلے گئے۔ لوگ تہوار سے واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے لکڑی اور پتھر سے بنائے ہوئے معبود منہ کے بل زمین پہ گرے ہوئے تھے۔ کسی کا سر غائب ہے تو کسی کی ٹانگ نہیں ہے اور کسی کے دونوں ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اپنے معبودوں کی یہ درگت دیکھ کر کاہن اور سردار بدحواس ہو گئے۔ چیخ و پکار، آ و بکا سے پورا ہیکل لرز گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی بتوں کو برا بلا کہتے سنا ہے، یہ بے ادبی ضرور اسی نے کی ہے۔ محترم ناظرین، بادشاہی وقت نمرود تک جب بات پہنچی تو اس نے کاہنوں اور درباریوں کو جمع کیا اور ان کی موجودگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا۔ دربار لوگوں سے کچکچ بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روب و وقار کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے اور شاہی پروٹوکول کو نظر انداز کرتے ہوئے نمرود کے سامنے جا کھڑا۔ محترم ناظرین،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل صاحب اقتدار لوگوں اور خود نمرود پر بجلی بن کر گری۔ اس عمل سے عوام الناس کے دلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرأت اور حوصلے کی داغ بیٹھ گئی، اور مذہبی پیشواؤں نے پرروب آواز میں پوچھا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کی توہین کس نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر ہے، اس سے پوچھو کہ یہ کس نے کیا ہے۔ پجاری ندامت اور شرمندگی سے سر جھکا کر بولے، اے ابراہیم، تو خوب جانتا ہے کہ پتھر کی مورتیاں بولتی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ بولتے نہیں، حرکت نہیں کر سکتے، اپنے دفاع نہیں کر سکتے اور نقصان ہونے کا اندیشہ کیوں کرتے ہو؟ تم پر افسوس ہے کہ تم کائنات کے مالک کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو پوجتے ہو۔ کیا تم عقل و شعور نہیں رکھتے؟ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر بت پرستوں کے عقائد پر ایسی کاری ضرب تھی کہ نمرود نے بھی اپنی خود ساختہ خدائی کو زمین بوس ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ لیکن نمرود ایک چلاک آدمی تھا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم، تو اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ تو ان مقدس بتوں کو معبود ماننے سے کیوں منکر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا تنہا مالک ہے، ہم سب اس کی مخلوق ہے، پتھروں اور لکڑیوں سے بنائی ہوئی بت خدا نہیں، یہ تو اپنی سلامتی اور حفاظت کے لیے بھی دوسروں کی محتاج ہے۔ پرستش کے لائق وہ ہستی ہے جو کسی کا احتیاج نہیں رکھتی اور تمام مخلوق اس کے محتاج ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا، اگر میرے علاوہ کوئی رب ہے تو اس کا ایسا صفات بیان کر جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب موت و حیات پر قادر ہے۔ نمرود بولا، زندگی اور موت تو میرے قبضہ قدرت میں بھی ہے۔ اس نے ایک قیدی کو جس کی موت کی سزا کا حکم ہو چکا تھا جان بخشی کر دی، اور دربار میں موجود ایک شخص کی گردن مارنے کا حکم صادر کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، کائنات کا ہر ذرہ میرا رب کا محتاج ہے۔ سورج اس کے حکم سے ہر روز مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود اور اس کے درباری لاجواب ہو گئے۔ مذہبی پیشواؤں اور بادشاہ کے عقائد کی تکذیب نے ایوان نمرود میں دراڑیں ڈال دی۔ ارباب اقتدار نے شور و غوغا بلند کیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دیوتاؤں کی توہین کا مرتکب ہوا اور باپ دادا کی مذہب کو جھٹلایا، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے۔ محترم ناظرین، بتوں کی توڑنے کا عمل نمرود اور اس کی قوم کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا، لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی سخت اور عبرتناک سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو بھی بتوں کی بے حرمتی کا ہمت نہ ہو۔ چنانچہ نمرود کے حکم پر خندق کھودی گئی، پھر قوم کے ہر فرد نے اس کام کو مقدس سمجھتے ہوئے اس میں لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ اگر کسی کا کوئی کام رکا ہوا تھا تو اس نے منت مانگی کہ کام ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑی کا گٹھا دوں گا۔ خندق بھر جانے کے بعد اس میں آگ روشن کر دی گئی، کئی روز تک آگ کو دہکایا گیا، یہاں تک کہ آگ کی تپش سے ارد گرد کی چیزیں خاکستر ہو گئی، پرندوں نے ہوا میں اڑنا چھوڑ دیا، آس پاس کے درخت جل سو کر کوئلہ بن گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں رکھ کر آسمان سے باتیں کرتے ہوئے شعلوں میں پھینک دیا گیا۔ ابلیسی طرز فکر کے حامل لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، لیکن خالق کائنات نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر، اور آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ محترم ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سردار جی کے پوائنٹ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔